بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھاٹ آف دا ڈے کے ساتھ یاسر رشید ترک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں ایک پرندے کو بہت زیادہ اہمیت دی اور نوجوان نسل کو بھی اس سے مشابہت اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، جس کو شاہین کہا گیا ہے، جس کو عقاب کہتے ہیں، جس کو پرندوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ جس طرح ان کا ایک شعر بھی ہے کہ تو شاہین ہے پرواہ سے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو یہ شاہین کی مشابہت نوجوانوں کے ساتھ موٹیویشن بھی ہے۔ جب میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک جگہ پہ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ مفکر تھے، فلاسفر تھے، انہوں نے اگر نوجوانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو شاہین کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا یہ واقعہ سن لیں، پھر آپ کو اس واقعے کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ کا اشارہ کس طرف تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب عقاب جو ہوتا ہے، شاہین ہوتا ہے، یہ 40 سال کی عمر کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے ناخن ٹیڑھے ہو کے مڑ جاتے ہیں، چونچ ٹیڑھی ہو کے مڑ جاتی ہے، پنکھ اس کے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ پہلے والی طاقت یا اس میں وہ چیز نہیں رہتی جن کی وجہ سے شکار کر سکے۔ ظاہر ہے اس کی اسٹرینتھ ان 3 چیزوں پہ ہی ہوتی ہے، پر ہے، اس کی چونچ ہے اور اس کے پنجہ ہے۔ اب اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو یہ سسک کے مر جائے اور یا اپنے آپ کو ری آرگنائز کرے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک دور افتادہ کسی غار کے اندر چلا جاتا ہے، چٹانوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور پہلا کام جو یہ کرتا ہے یہ اپنے پر نوچتا ہے اور اپنی جسم سے 100% کوشش کرتا ہے کہ تمام پروں کو نوچ ڈالے۔ سیکنڈ، یہ اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے، یہ اپنے جو ناخن ہوتے ہیں ان کو یہ چٹانوں کے اوپر مار مار کے توڑ دیتا ہے، پنجہ جو ہوتا ہے اس کا۔ اور تھرڈ جو یہ کرتا ہے کہ اپنی چونچ کو بھی چٹانوں کے اوپر مارنے کے بعد توڑ دیتا ہے۔ اب قدرت کا ایک کرشمہ دیکھیں، 40 سال کی عمر کو جب یہ عقاب پہنچتا ہے اور جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ کی شان ہے، اس کے پر بھی دوبارہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے پنکھ کے علاوہ اس کے جو ناخن ہے، پنجہ ہے، وہ بھی دوبارہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی چونچ جو ہے وہ بھی نئے سرے سے ری شیپ ہوتی ہے اور یہ دوبارہ پہلے جیسی کنڈیشن میں۔ گو کہ یہ پروسیس بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب کسی، آپ اندازہ لگا لیں کسی کا ایک بال بھی اس کا کھینچ کے نکالیں اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ 90% 100% اپنے سارے پنکھ اتار دیتا ہے، خود ہی چونچ کو توڑ دیتا ہے اور اپنے پنجے کو۔ اب یہ جو اس نے سروائیول کی جنگ تو لڑنی ہے، تو اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، اور ہم لوگوں کے لیے جو یہ سبق ہے، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نوجوانوں کو اسی لیے عقاب سے تشبیہ دی ہوگی کہ عقاب چاہے 40 سال، دیکھیں انسان زندگی میں جس کی اللہ زندگی سب مسلمانوں کو زندگی دے، صحت اور تندرستی والی، 40 سال تک اگر کوئی غلطی کر بھی لے تو اس کے پاس واپسی کا ایک چانس ہوتا ہے لازمی۔ 40 سال کے بعد اگر عقاب اپنے آپ کو ری آرگنائز کر لیتا ہے اور اپنے نئے سرے سے کھڑا ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی قدرت نے صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ اپنی تمام ان خامیوں کو بالوں کی طرح نوچ کے باہر پھینک دے، چونچ کی طرح توڑ دے، اور عقاب کی طرح یہ جو اس نے اپنے پنجے کو ری آرگنائز کی، اسی طرح اپنے پروں کو بالکل جھٹک کے وہ جو تمام خامیاں جو تو اس کے اندر جو پرابلمز تھے ان کو پھینک دے، اور 40 سال کے بعد عقاب کی طرح ایک نئی اڑان بھرے اور ایک نئے افق اور نئے آسمانوں کے اوپر اڑے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو راجہ یاسر رشید ترک کا یہ تھاٹ آف دا ڈے پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ آپ کو، ہمیں سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور ان آسانیوں کو مخلوق خدا میں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔